السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بس کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج ہم پارہ نمبر 15 سے سورۃ الاسراء سے آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت کا ایک اور مشہور نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ اسراء رات کے حصہ میں خفیہ طریقے سے لے جانے کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ 8 آیتوں کے علاوہ مکمل سورت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آئیے اس کا رکوع نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصہ میں، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی جس کو بارکنا ہم نے برکت دی، حولہ اس کے ارد گرد کو، لنوریہ تاکہ ہم ان کو دکھا دیں، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں پارہ نمبر 15 سے واقعہ معراج کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے، کہ جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے مقرب و محبوب بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اور مسجد اقصی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس لیے آپ کو معراج فرمائی، لنوریہ من آیاتنا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرمایا تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے دکھا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا کہ ہم نے ان کو ملکوت السماوات یعنی آسمانوں کی بادشاہتیں دکھائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو مختلف درجات اور فضیلتوں سے نوازا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کروائی، اور ان جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت اور دوزخ کا بھی معائنہ کروایا، 7 آسمان دکھائے، اور اس سے اوپر سب سے بلند سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش عظیم تک ان کی رسائی فرمائی۔ اور یہ جو معراج شریف ہے یہ آپ کی فضیلت کی انتہا قرار دیا اس کو۔ انہ بے شک وہ، هو السمیع البصیر وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا اور ہم نے دی موسیٰ الکتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ اور ہم نے اس کو بنایا، ہدن ہدایت، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت بنایا تھا، اللہ یقینا تتخذوا بناؤ، من دونی میرے علاوہ، وکیلا کوئی کارساز۔ ان کو یہ حکم ملا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ سمجھنا۔ ذریۃ یہ وہی ہے جو اولاد ہے، من جو حملنا ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، یہ انہی لوگوں کی اولاد ہے جن کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا گیا تھا۔ انہ بے شک وہ کانا تھے، عبدن شکورا حضرت نوح علیہ السلام کی یہ تعریف بیان ہوئی کہ وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ وقدینا اور ہم نے یہ بتا دیا، ہم نے یہ لکھ دیا قطعی طور پر، الی طرف بنی اسرائیل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دی گئی تھی، ان کی کتابوں میں یہ لکھ دی گئی تھی کہ ایسے ہوگا، فی الکتاب کتاب میں، لتفسدن کہ ضرور تم فساد کرو گے، فی الارض زمین میں، مرتين 2 دفعہ، یعنی 2 مرتبہ ایسا ہوگا کہ جب وہ فساد کی انتہا ہوگی، ولا تعلن علوا کبیرا اور تم سرکشی کرو گے، علواً کبیرہ بڑی سرکشی، یعنی چھوٹے گناہوں کو چھوڑ کر بڑے گناہ جو ہیں یا بڑی سرکشی جو ہے یا بڑا فساد جو ہے وہ زمین میں تم 2 مرتبہ کرو گے، اور پھر دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو مزہ بھی چکھائے گا اس کا۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ فَإِذَا پس جب آیا وعد اولاہما ان میں سے پہلا وعدہ، بعثنا ہم نے اٹھائے، علیکم تم پر، عبادن ایسے بندے، لنا جو ہماری طرف سے ہم نے اٹھائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بھیجے تھے ایسے بندے، اولی بأسن جنگ کرنے والے تھے، شدید سخت سخت جنگجو تھے، فجاسو پس وہ گھس گئے، خلال الدیار گھروں میں، وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں میں جا گھسے، وکان وعدا مفعولا اور اللہ کا وعدہ تو ہو کر رہنے والا تھا۔ یعنی انہوں نے غرور کیا زمین میں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑا، بت پرستی شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ ایسے بندے مسلط کر دیے، انہوں نے اپنے نبیوں کو شہید کر دیا جو ان کی دعوت اور تبلیغ کا کام سر انجام دیتے تھے۔ تو اس بار پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھایا، اہل فارس اہل روم ان پر مسلط کیے گئے اور ان کو گھروں میں گھس کر یہ مارتے تھے، اور انہیں بیت المقدس کو بھی ویران کر دیا تھا۔ ثم پھر رددنا ہم نے الٹا کر دیا، پلٹا دیا، لکم تمہارے لیے، کر رہا تھا اس غلبہ کو تمہارے حق میں پلٹا دیا، علیہم ان پر جو غلبہ ہے اس کو تمہارے حق میں کر دیا، یعنی تمہیں ہمت دے دی، وامدادناکم ہم نے تمہاری مدد کی، باموال مال سے، وبنین اور بیٹوں سے، وجعلناکم تمہیں بنایا اکثر نفیرا افرادی قوت میں سب سے زیادہ بڑا،
یعنی تمہیں اولاد اس کثرت سے ملی، مال اس کثرت سے ملا، تمہاری افرادی قوت زیادہ ہو گئی، غرور کو چھوڑ دیا، تکبر چھوڑ دیا، فساد کرنا چھوڑ دیا، تو زمانہ ان کے حق میں ہو گیا اور ان پر غلبہ بھی عطا ہوا۔ ان احسنتم، اگر تم بھلائی کرو گے، احسنتم لانفسکم، اپنے لیے بھلائی ہے، وان اسأتم، اگر تم برا کرو گے، فلھا، تو اسی کے لیے ہے جو اس جان نے کیا۔ فَإِذَا، پس جب جاء وعد الآخرۃ، دوسرا وعدہ، لیسوءوا، تاکہ وہ بگاڑ دیں، تکلیف پہنچائے، وجوہکم، تمہارے چہروں کو، ولیدخلوا، اور داخل ہوں، المسجد، مسجد میں، کما دخلوہ، جیسے وہ اس میں داخل ہوئے تھے، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، ولیتبروا، اور تاکہ وہ تباہ و برباد کر دیں، ماں جو علو، جنہوں نے غلبہ پایا ہے، تتبیرہ، تباہ و برباد کر کے رکھ دیں، تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ یہ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ بخت نصر کا زمانہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ جس نے بنی اسرائیل کے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی، اور یہ جس نے غلبہ پایا تھا اس نے بیت المقدس پر بھی غلبہ پا لیا تھا۔ ان سے بیت المقدس 2 دفعہ جو ہے بیت المقدس کو ویران کیا ان لوگوں نے جنہوں نے غلبہ پایا تھا۔ آسا، قریب ہے، ربکم، تمہارا رب، ان یرحمکم، وہ تم پر رحم فرمائے، وان عدتم، پھر اگر تم نے سرکشی کی، عدنا، تو ہم بھی ویسا ہی اس سرکشی کا عذاب جو ہے دوبارہ مسلط کر دیں گے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، جہنم للکافرین، کافروں کے لیے، حصیرا، قید خانہ۔ اب کافروں کے لیے جہنم ہی قید خانہ ہے، وہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ انا، بے شک، ھذا القرآن، یہ قرآن، یہدی، ہدایت دیتا ہے، للتی، اس رستے کی طرف، یا جو اقوم، زیادہ درست ہے، اس رستے، اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے، الذین یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیک، انا، بے شک، لہم، ان کے لیے، اجر کبیرہ، بڑا اجر ہے، انا، اور بے شک، الذین، وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں مان رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا الیما، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پہ رکوع نمبر 1 سورۃ الاسراء کا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔